السلام علیکم معزز سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ولاگز اسلامی واقعات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز برابر ملتی رہیں۔ آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، انہوں نے کہا، اے قوم، بندگی کرو اللہ تعالیٰ کی اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ سمود در حقیقت ایک جماعت صاحب مال کی تھی اور وہ بکریوں اور اونٹوں سے آسودہ حال تھے۔ جب قوم عاد کو حق تعالیٰ نے اس دنیا سے غارت کیا تو اس کے بعد قوم سمود نے ان کے شکستہ مکانوں پر قبضہ کر لیا اور ان کو از سر نو تعمیر کر لیا، اور یہ قوم بھی کثرت مال و کثرت اولاد سے گمراہ ہوئی، اور وہ اپنی دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے اور ان کی عبادت میں مصروف رہتے اور ظلم و فساد کثرت سے کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو دعوت اللہ دی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم، اقرار کرو کہ خدا ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ منکروں نے کہا کہ تمہاری پیغمبری کی کیا دلیل ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ہود کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے باسبب بے ایمانی اور بت پرستی کے ہلاک کیا، اور مجھے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنا کر تم پر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں؟ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اس وقت وہ بچہ بھی جنے اور دودھ بھی دیوے، تب ہم جانیں گے تم رسول خدا برحق ہو۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو اور ان سے کہو کہ بغیر حکم خدا کے وہ اونٹنی کو نہ ماریں اور سوائے دودھ کے اس سے کچھ نہ کھاویں، کیونکہ ان پر کوئی چیز اس کی حلال نہیں ہے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے اقرار کر لیا، اور اس اقرار کے بعد حق تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے صالح، تم دعا کرو اور میری قدرت کے نظائر دیکھو کہ میں نے تجھ سے 4000 برس پہلے ایک اونٹنی اس پتھر کے اندر پیدا کر رکھی ہے تاکہ تیرا معجزہ ظاہر ہو اور تیری پیغمبری کی دلیل مضبوط ہو۔ پس حضرت صالح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہی۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی، معاً ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی، اور بعد ایک ساتھ کہ اس نے ایک بچہ دیا اور اس کے پاس تازہ گھاس بھی نظر آئی جو اونٹنی نے کھائی تھی، اور خدا کے حکم سے فوراً ایک چشمہ اور ایک چراگاہ پیدا ہو گئی، اور اونٹنی اس قوم میں چرنے لگی، اور اس قوم میں 7 قبیلے تھے اور 7 قبیلے اس چشمہ سے پانی پیتے تھے اور پانی کچھ کم نہ ہوتا تھا۔ ساربان اس اونٹنی کو اس چشمہ پر لے گئے، اس اونٹنی نے اس چشمہ کا سب پانی پی لیا۔ پھر اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ تم لوگ اس کا دودھ پیو۔ بس 7 قبیلے اس سے دودھ دوہ کر گھڑے اور مشکیں بھر بھر اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ پانی اس چشمہ کا ایک رو اونٹنی کا ہے جس روز دودھ دوہا جائے، اور ایک دن ان کا ہے جس دن دودھ نہ دوہا جائے، جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا اور کہا، یہ اونٹنی ہے، اس کو پانی پینے کی ایک دن باری ہے اور تمہاری باری دوسرے دن کی مقرر ہے، اور اس اونٹنی کو کس طرح سے چھیڑنا نہ، ورنہ تم کو ایک دن بڑے کی آفت گھیرے گی۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چرتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ بھاگ کر کنارے پہنچ جاتے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور مویشی وغیرہ پیاسے رہ جاتے۔ تب ایک مشورہ کیا اور یہ بات طے پائی کہ ایک دن پانی پر اونٹنی جاوے اور دوسرے دن ان لوگوں کے مویشی جاویں، اور یہ خلاصہ تفسیر سے لکھا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور اس کو کوئی بھی تکلیف مت دینا، ورنہ اس کی پاداش میں خداوند کریم تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ یہ بات حضرت صالح علیہ السلام کی سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے۔
اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ سب مالدار ہو گئے، اور اسی صورت سے تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک و تباہ ہوگی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ مرض الہی سے اس مہینے میں جنی تو 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا، اور ایک عورت نے بسبب اس کے کہ کوئی فرزند اس کا نہ تھا اس لیے اپنے بچے کو نہیں مارا اور زندہ رکھا، اور نام اس کا قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا، شہزور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیماں ہوئیں اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا، اور ایک روز وہ قدار اور ایک شخص کے نام اس کا مصدع تھا اس کے ساتھ مل کر، اور ہر قبیلے سے ایک شخص نے باہم متفق ہو کر اور خوب شراب پی کر اونٹنی کو مار ڈالنے کی صلاح کی، اور یہ کہا کہ یہ پانی پینے کے لیے جب کنویں کے کنارے پر جائے گی تو ہم لوگ اس کو اسی وقت مار ڈالیں گے۔ بمصداق اس آیت کے اور تھے شہر میں 9 شخص خرابی کرتے، ملک میں سنوارتے، اور دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا، اور قدار بن سالف مردود نے آ کر اس کی گردن پر 3 بار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب بھاگے، اور مصدع بن دہر ملعون نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں میں تلوار مار دی، اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے تمام ملعونوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا بھی پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ قوم میں صالح علیہ السلام کی شراب نہ پیتی تو ہرگز اونٹنی کو نہ مارتی، اور یہ گناہ کبیرہ محض شراب پینے کی وجہ سے ہوا، اور ایک حدیث میں آیا ہے یعنی شراب تمام برائیوں کی ماں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک عورت بدکار کے گھر میں گائے، اونٹ بکری وغیرہ بہت تھے، اور چارے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے یار کو سکھایا کہ جاؤ اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالو، چنانچہ اس نے ویسا ہی کیا، اور اس واقعے کے 3 دن بعد ان پر دردناک عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو خبر دی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اس قوم سے کہہ دو پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، تب کہا فائدہ اٹھاؤ اپنے گھر میں 3 دن اور یہ وعدہ جھوٹا نہ ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا حیات تمہاری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز رنگ روپ تمہارا سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ جب 3 دن کے بعد یہ علامت مذکور ظاہر ہوئی تو جن لوگوں نے اونٹنی کو مارا تھا وہ مردود سب کے سب حضرت صالح علیہ السلام کے گھر آئے تاکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالیں۔ تب اس وقت ان پر غضب الہی نازل ہوا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے گھروں کی تمام دیواریں ہلا دیں، اور وہ تمام کافر اپنے اپنے مکانوں سے نکل بھاگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسی چیخ ماری کہ ایک ہی آواز سے سب کے سب خاک میں مل گئے۔ اور حضرت ابن عباس نے روایت کی ہے کہ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ طرح سے ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک ہی آواز سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور تم سب خاک میں مل جاؤ گے۔ یہ سن کر اسی وقت اس قوم نے ایک کنواں بہت بڑا کھودا اور بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا، اور ان کے کانوں کے واسطے روئی کافی تعداد میں دے دی، اور اس روئی کو ان کے سروں پر بھی اچھی طرح رکھ دیا تاکہ آواز کانوں تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ جب آواز کانوں تک نہ آئے گی تو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ یہ تدبیر کر کے خود بھی اس کے اندر جا رہے، بعد میں اسی فرشتہ نے وہاں جا کر ایک ہی آواز سے 7 قبیلوں کو فی النار ولقر کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہی ان پر ایک چنگھاڑ پھر رہ گئے جیسے روئی دھنی ہوئی گالے کی مانند، اور کچھ بھی نام و نشان ان کا زمین پر باقی نہ رہا۔ بعد میں صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے جس کو آج کل شہرستان اوج کہتے ہیں، وہاں جا کر سکونت اختیار کی۔ بعد کافی مدت میں انتقال فرمایا اور جامع مسجد کے داہنی طرف مدفون ہوئے، اور ان کے ہمراہ تمام مومنین بھی وہیں جا کر بسے اور وہیں سب مدفون ہوئے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے SK ولاگز۔